اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف چیزیں بڑی بڑی ہیں، تو کیا وہ ہمارا خدا ہو سکتی ہیں؟ جیسے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ان کی تعداد، ان کا رتبہ ان سے بڑا تھا، ان کی قد کاٹ وہ ان سے بڑے تھے، تو وہ سوچنے لگے کہ کیا یہ ہمارا خدا ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ اسی کی سلطنت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بادشاہ بے حد پریشان ہوا اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کا کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی 7 سال کی عمر تک، اور تقریباً کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ 17 برس تک کی عمر تک آپ اسی غار میں وہ آپ کی والدہ آپ کو ملنے آیا کرتی تھی اور آپ پرورش پاتے رہے۔ اسی زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے تقریر فرمائی کہ اے لوگو، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، لہٰذا وہ میرا خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جب چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرا رب ہوتا تو مجھے یہ بھی غروب نہ ہوتا، مجھے ہدایت ہی نہ فرماتا کہ میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا وہ سب سے بڑا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوتا ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ قرآن مجید نے اس واقعے کو مختصر مگر جامع الفاظ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ سورة الانعام رکوع نمبر 9 پارہ نمبر 7۔ پھر جب ان ابراہیم پر رات کا اندھیرا ہوا، ایک تارا دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو پھر فرمایا کیا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاتا۔
پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ تم اس کو میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اس ایک کا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو محترم سامعین، غور کیجئے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر مؤثر طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کسی کی دل آزاری کی، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، نہ کسی کو غصہ دلایا، اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہی ہیں، جو نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔